حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے دینداروں، اللہم صلی۔ کچھ کا علاقہ جس کو ہمارے 48ویں امام نے سب کی ماں کا درجہ دیا ہے، قحط اور زلزلے کی وجہ سے یہ علاقہ ابھی تک مشہور ہے۔ آخری جو خطرناک جو زلزلہ جو ریکارڈ پر ہے وہ سن 1864 کا تھا، اور اس زلزلے کے اندر تقریباً 300 اسماعیلی ہلاک ہوئے تھے۔ چونکہ آغا خان کیس بامبے کے اندر چل رہا تھا اور امام شاہ حسن علی شاہ بڑے مصروف تھے، اس لیے کچھ کا دورہ امام نہیں کر سکے۔ بعد میں سن 1870 کے اندر کچھ کے اندر ایک قحط پڑا جس کو ہم دکار کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک قحط پڑا سن 1878 کے اندر۔ اس مرتبہ مولا کامریا حاجی کے ساتھ کچھ کا ٹور کیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے مولا ایک لمبی مسافری کے لیے گئے، اور جماعت کی جو حالت مولا نے جو دیکھی کہ دیدار کے وقت مولا نے دیکھا لوگوں کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، نہ جانے کتنے دن کی فاقہ کشی تھی۔ مولا نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بہت نہ صرف افسوس کیا بلکہ مولا کی آنکھیں بھر گئی پانی سے۔ مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ افریقہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ فرمان کر کے مولا ریٹرن ہوئے بامبے کی طرف۔ کچھ مہینوں کے بعد تقریباً 150 سے 200 نوجوان کشتیوں میں بیٹھ کر مانڈوی کے راستے بامبے آئے اور کامریا حاجی کے پاس یہ عرض رکھی کہ ہم لوگوں نے مولا کے فرمان کے مطابق ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو واری کے اندر ایک مہمانی رکھی گئی تھی اور عرض رکھی گئی کہ مولا ہمیں دعا آسیس دے اور ہم ہجرت کے لیے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 42 آدمیوں کو مہمانی میں بلایا گیا۔ مولا نے جب یہ سنا بہت خوش ہوئے اور بہت دعا آسیس دی۔ پھر ایک کاغذ منگوایا اور کاغذ پر 4 تسبیحاں مولا نے لکھی، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ مولا نے فرمایا کہ جب تم افریقہ جاؤ، شام کو جب 2 دعا پڑھ لو تو 101 دانے کی تسبیحاں نکالو کھڑے ہو کر۔ میری یہ دعا ہے کہ تم اس تسبیح کے بدولت دنیا میں سکھی آباد ہوگے، تمہاری آل اولاد پوری دنیا میں چھا جائے گی۔ یہ مولا نے جو ان کو تسبیح دی، یہ تسبیح کے ساتھ یہ لوگ افریقہ، کوئی یوگانڈا گیا، کوئی مومباسا، کوئی نیروبی، اور اس طرح کوئی کلی کا کام کرتا تھا، کوئی ریلوے اسٹیشن پہ، کوئی مزدوری کا کام، بڑی محنت کرتے 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 ایک بہترین اور ویل ایجوکیٹڈ جماعت ابھر کر ہمارے سامنے آج موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر چھا گئی ہے۔ بعد میں جب ہمارے 48ویں امام سن 1905 کے اندر جب افریقہ کا ٹور کیا، تب مولا نے فرمایا کہ اب 33 دانے کی یہ تسبیح کرو اور وہ صبح کے وقت پڑھی جائے، اور 1914 کے اندر یہ تسبیح صبح کے وقت ہم ہندوستان کے اندر برما، سری لنکا وغیرہ علاقے میں بھی اسٹارٹ ہوئی، اور 1976 کے اندر پیرس کانفرنس کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کہ 11 دانے کی یہ تسبیح صبح کو پڑھی جائے. صبح ہوتے ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں، پہلی خوراک ہمیں یہ 4 تسبیحوں کی ملتی ہے. یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد. شام کو جماعت خانے آتے ہیں، پہلی دعا کے بعد مشکل آسان کی تسبیح ہوتی ہے یا علی کی، اور 2 دعا کے بعد صاحب زمان امام زمان کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا علی، یا محمد. یہ 3 تسبیح دینداروں، جس کے اندر با جماعت بھی شامل ہے اور ساتھ میں جماعت کے مفتی صاحب، کامریہ صاحب وغیرہ ہمیں دعا سیس وغیرہ بھی دیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو وہ تسبیح بتائی جو روزانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ماہانہ مجلس میں منتھلی تسبیح بھی ہوتی ہے. سن 1896 میں چاندراز پنجے بائی کی جو بنیاد رکھی مولا نے بامبے کے اندر، اور اس کے اندر 2 تسبیح رائج کی گئی. یہ منتھلی مجلس کی تسبیح ہے، ایک سلوات کی تسبیح اور دوسری بی بی فاطمہ کی تسبیح. بی بی فاطمہ کی جو تسبیح ہے اس کے اندر 3 ورد ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اگر کوئی چاندراز کا پنجے بائی اگر گزر جاتا ہے تو استغفر اللہ کی ایک تسبیح ایڈیشنل ہم نکالتے ہیں. بیت الخیال کے ستارے، اس کے بعد کوارٹرلی کہو اس کو، بیت الخیال کے ستارے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، سبحان اللہ، اور بی بی فاطمہ کی تسبیح جس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ شامل ہے. سالانہ تسبیح لیلۃ القدر میں جو ابھی ہم نے پڑھی، یا رحمان، یا رحیم، صلوات کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح، یا علی ادرکنی، یا علی اگسنی. پھر ہم نوروز، امامت ڈے اور سالگرہ کی ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، شکر للہ، والحمدللہ اور صلوات کی تسبیح. روزانہ تسبیح، ماہانہ، کوارٹرلی، یا 4 مہینے کے بعد، یا سالانہ تسبیح. مولانا امام آغا حسن علی شاہ سن 1875 کے اندر جوناگڑھ کی وزٹ کی، وارث اسماعیل گانگی مولا کے ساتھ تھے. جوناگڑھ کے اسماعیلیوں کی حالت کہ عورتیں سر پر گوبر رکھ کر بیچا کرتی تھی، کھوجے اسماعیلی قبریں کھودتے تھے، شیعوں کے تابوت کندھے پر اٹھا کر امام باڑے لے جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے، راستے پر بیٹھ کر نائی گیری کرتے تھے، یعنی شیونگ کرتے تھے لوگوں کی. اتنی بری حالت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ وارث اسماعیل گانگی کے ان کے اوپر احسانات ہیں کہ جنہوں نے بہت تند ہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو پستی سے اٹھا کر عروج پر لے آیا. سن 1875 میں جب مولا شکار کرنے کے لیے جوناگڑھ آئے تو مولا وارث اسماعیل گانگی کے ساتھ گرنار کی پہاڑی پر چڑھے. گرنار کی پہاڑی کے ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئے، وہاں مولا بیٹھ گئے تو زمین پر مولا نے دیکھا کہ زمین کو کھودنے کے لیے جو کلاڑی ہوتی ہے وہاں ایک پڑی ہوئی تھی. مولا نے حکم کیا، وارث اس کلاڑی کو اٹھاؤ. وارث نے اس کو اٹھایا اور کوئی بھی پہاڑی کا کوئی بھی حصہ جو تمہیں پسند آئے اس کو توڑو.
تو اس نے ایک پتھر کو توڑنے کی کوشش کی اس کلاڑی سے، اتنی کوشش کی لیکن پتھر ٹوٹ نہیں سکا، حتیٰ کہ کلاڑی میں جو لکڑی اور لوہا تھا یہ دونوں الگ ہو گئے، لیکن اتنا مضبوط تھا پتھر۔ تب مولا نے فرمایا، دیکھو وارث، گرنار کی پہاڑی ہندوستان میں سب سے مضبوط پہاڑی ہے، اس کی تو شاعروں نے بھی تعریف کی ہے۔ مولا نے فرمایا اس کو ایک چیز ہے جو پگھلا سکتی ہے، نرم کر سکتی ہے، اور وہ ہے ایک تسبیح، یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ دیکھو وارث، ہماری جوناگڑھ کی جماعت کی حالت بہت بری ہے، اور ان کی حالت اتنی بری ہے کہ ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو آج ہم ایک تسبیح دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو آفتیں تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائے، اور ہم خود 7 دن تک یہ تسبیح نکالو، 101 دانے کی تسبیح 2 دعا کے بعد کھڑے ہو کر جماعت خانے میں، تب تک ہم جوناگڑھ میں رہیں گے۔ مولا جماعت خانے سے 1 میل دور ایک خیمے کے اندر اپنا قیام کیا، اور شکار کے غرض سے اپنے ساتھ جو نوکر لائے تھے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، ان کو مولا نے حکم کیا کہ تم لوگ میری جگہ پر جاؤ اور شکار کرو، اور ہم یہاں خیمے میں آرام کریں گے۔ یہاں جماعت بڑے سر کے ساتھ، بڑے ردم کے ساتھ تسبیح نکالتی تھی، اور جوناگڑھ کے لوگوں کے سر کی تو مولانا امام سلطان موسیٰ نے بھی فرمان میں تعریف کی ہے کہ گنان کے سر اگر اوریجنل اگر آپ کو ملے تو جوناگڑھ کی جماعت کے ہیں۔ ان کا سر، ان کا جو طریقہ ہے کہ واقعی لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے، جاندار ہر چاہے انسان ہو یا جانور بھی اگر ہو اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، صرف اس کے سر کے اوپر۔ یہ واقعہ وارث کے فرزند نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے۔ صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تیسری جب تسبیح ہوئی، شکاری جس کو مولا نے 4-5 جو شکار مولا کے نوکر تھے جو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، وہ خالی ہاتھ لوٹے، ایک بھی ہرن جنگل میں نہیں ملی، اور اگر ملی تو اس کے اوپر تیر برساتے تھے تو تیر باؤنس ہو جاتے تھے، یا اوپر سے گزر جاتے، یا نیچے سے یا سائڈ سے گزر جاتے تھے، لیکن کوئی ہرن کا شکار کر نہیں سکے۔ واپس مایوس ہو کر جب آئے اور مولا کو بتایا کہ ایک بھی ہرن ہمیں آج نہیں ملا 3 دن سے، تب مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت ایک تسبیح نکالتی ہے جس کے سر کے اندر وہ جادو ہے کہ جماعت خانے سے دور اس کے سر سننے کے لیے بے زبان جانور بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بھی ہرن تمہیں جنگل میں نہ ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جماعت خانے کے آس پاس یہ ہرن ملیں گے، اور یہ اگر سر میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ساتھ شامل ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یا مولا یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ ایسی صورت میں تمہاری تیریں ہرن کو اثر نہیں کر سکتی، وہ بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ تسبیح، اس کو بزرگ لوگ ہمیشہ سمجھایا کہ بڑی بھاری تسبیح ہے، بڑی سخت اور بھاری تسبیح ہے، اور یہ باجماعت نکالی جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب ہم جاتے ہیں 400-500 ملی گرام کی کوئی گولی اگر دے دے تو اس کے اندر گرمی بھاری پن نہ پیدا ہو
تو وٹامن سی یا اس طرح کی کوئی گولی ساتھ میں دیتے ہیں تاکہ نرمی پیدا ہو۔ یہ تسبیح بڑی بھاری ہے، اس کے اندر بھی نرمی پیدا کرنے کے لیے ایک تسبیح شامل کی، یا رحمان یا رحیم۔ اور یہ تسبیح مشکل آسان کی تسبیح ہے، سال میں ایک مرتبہ یا جب بھی ضرورت پڑتی ہے، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا رحمان یا رحیم، اور صلوات کی تسبیح۔ نہ صرف اتنا بلکہ مولا کے فرمان سے ہمیں اور بھی تسبیح کے الفاظ ملتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم فرصت میں ہو تب یاد کرو یا اللہ، یا محمد۔ اور سنگاپور کی 5 جنوری 1987 کے اندر مولا نے فرمان کیا کہ تم فرصت کے وقت پڑھو یا علی یا حسین۔ لسبن کے فرمان کے اندر مولا نے فرمایا کہ تم فرصت کے وقت راستے میں چلتے چلتے یاد کرو یا علی، یا کسی امام کے نام لے کر، کسی امام کا نام لے کر کوئی تسبیح پڑھو۔ ایسی کبھی بھی کوئی تسبیح آتی ہے، خدا نخواستہ دنیا میں کوئی تکلیف وغیرہ آ جاتی ہے کسی جماعت کے اوپر، امام اسپیشل تالیکہ مبارک بھیجتے ہیں مشکل آسان کے لیے، اور مولا ہمیشہ فرماتے ہیں تالیکے میں کہ جماعت ہمارے خیال، ہمارے دل اور ہماری دعا کے اندر ہے۔ اسپیشل تالیکے آتی، تسبیح آتی، آب صفا ہوتی۔ اور ہم نے دیکھا کہ سن 1957 سے جب تخت امامت کو جلوہ افروز ہوئے تب سے ابھی تک پوری دنیا کے اندر 5 ہجرتیں مولا کے جومے کے اندر ہوئی۔ سن 1960 کے اندر برما کے اندر لوگوں نے ہجرت کی، 1971 کے اندر بنگلہ دیش سے لوگوں نے ہجرت کی، 1975 میں یوگانڈا کے اندر اسماعیلیوں نے ہجرت کی کینیڈا کی طرف، 1990 کے اندر جب کویت پر عراق نے قبضہ کیا اسماعیلیوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور 1995 کے اندر افغانستان کے اسماعیلیوں نے ہجرت کی، جس کے متعلق مولا نے یہ فرمایا حضرت علی سے لے کر ابھی تک ان 50 امام کے درمیان سب سے بڑی اگر ہجرت ہو تو وہ میرے جومے میں افغانستان کے اسماعیلیوں کی ہجرت ہے۔ اور ان کو تکلیف وغیرہ دور ہو، پریشانی سے بچے، مولا نے ہر مرتبہ ایسے 5 ہجرت کے درمیان دعا سیس وغیرہ، اور ساتھ میں خانوادان اور اسپیشل تالیق کے مبارک دینداروں آتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی، وہ تسبیحاں جو آفیشل ہیں، جس کے اندر مولا کی دعا ہے، جماعت کے مفتی صاحب کی دعا ہوتی ہے۔ اس کے سوا کی جتنی بھی تسبیحاں ہیں جو بزرگ لوگ نکالتے تھے، تو بزرگ لوگوں میں بھی اتنی طاقت ہوتی تھی روحانی، اس کی اونچ نیچ سمجھتے تھے، ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور جو کوئی بھی ہمیں تسبیح دے دیتا ہے ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی چیز کا افیکٹ بھی ہم سمجھتے نہیں۔ اسی لیے پچھلے مرتبہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جو تسبیح آفیشل ہے جماعت کے مفتی صاحب، اس کے علاوہ بھی تسبیح ہمیں نادیلی کی تسبیح بھی دیتے ہیں مفتی صاحب، پڑھ کے دیتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم اور تسبیح کی طرف دھیان دیں گے تو ہمارا دینداروں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ دنیا میں اپنے فائدے کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنے بزنس دھندے میں ترقی ہو اس کے لیے تسبیحاں نکالتے ہیں، گھر میں برکت ہو اس کے لیے تسبیحاں نکالتے ہیں، لیکن حیاتی میں اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں،
لیکن وہ لوگ جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی شفا کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بت پرستی کرتے ہیں۔ قبرستانوں پہ جاتے ہیں ہم لوگ اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ناریل توڑتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مروا کا پھول ڈالتے ہیں، ہم دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا۔ لیکن دینداروں، یہ باطنی طریقے کا اسماعیلزم ہے، اور ہم روحانی طریقہ جانتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ مولانا امام آغا علی شاہ داتار 4-5 سال تک امامت کی گدی پر جلوہ افروز رہے، لیکن اس کے پہلے 28 سال تک پیر کے جومے پہ تھے، کراچی میں رہتے تھے اور ڈسٹرکٹ چھٹا میں اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں پر شکار وغیرہ کرتے تھے۔ ڈسٹرکٹ چھٹا جہاں پر تقریباً 16 گاؤں ہیں، 16 جماعت ہے، تقریباً 4,500 کے قریب آبادی ہے، اور اکثر امام غلام اللہ جایا کرتے تھے جہاں پہلے کھاتے صفا وغیرہ آتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے مکھی صاحب کا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہوگا۔ یہ جگہ پر مولا نے سن 1874 کی بات ہے، بزرگوں سے سنا کہ مولا نے یہی فرمایا کہ سب لوگ اپنے فائدے کے لیے تسبیحاں وغیرہ نکالتے ہیں، تم لوگوں نے اپنے محروموں کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ تو جماعت نے جواب دیا، ہاں، قبر پہ جاتے ہیں مولا، پھول چڑھاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دعا کر کے چلے آتے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا، یہ تو بت پرستی ہے۔ کسی ایک شخص کی طرف مولا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے والد کا انتقال ہوتے کتنے سال ہو گئے؟ اس نے 15-16 سال کی ٹائم بتایا۔ اس عرصے میں تم نے کیا کیا؟ قبرستان گیا، پانی ڈالا، دعائیں کی۔ مولا نے فرمایا، تم نے 15 سال تک اپنی روحانی کو مایوس کیا۔ آج کے بعد مولا نے فرمایا، تمہیں اگر تمہاری روحانیوں کے ساتھ محبت ہے، اگر دل لگی ہے، محبت ہے، تو جمعرات کے دن جماعت خانے میں دودھ یا دودھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز جماعت خانے میں لے آؤ، اس کی دعا کراؤ گے تو اس کا فیض تمہاری روحانی کو پہنچے گا۔ مولا نے فرمایا کہ جس طرح جماعت خانے میں تم مجلس کرتے ہو، وہاں پر بھی ہر جمعرات کو روحانیوں کی مجلس ہوتی ہے۔ اگر تم جو کچھ بھی لاؤ گے تو اس کو وہ چیز پہنچے گی، ورنہ تمہاری روحانی مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ مولا کے حکم کے مطابق لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب دوسری وزٹ جب مولا نے شکار کی یہاں پر اس گاؤں میں کی تھی، تب مولا نے فرمایا، پوچھا، تب پوچھنے سے جماعت کے لیڈروں نے بتایا، خداوند جماعت یہاں غریب ہے، دور دور رہتی ہے، کسان وغیرہ ہے اور افورڈ نہیں کر سکتی دودھ لے آنا۔ مولا نے فرمایا، ایسا کرو، تم دودھ کی بنائی ہوئی سکریت ہر جمعرات کو پاٹ کے اوپر رکھو اور ان کو کہو کہ اگر تم میں سے جو دودھ نہیں لا سکتا تو سکریت کا جرا کراؤ گے تو تمہیں وہی ثواب پہنچے گا۔ آج بھی کئی جماعت خانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکریت جمعرات کو رکھی جاتی ہے، اور نہیں تو روایت کے حساب سے سندھ، کچھ، کٹھیاواڑ ہر جگہ پر جمعرات کو روحانی کے لیے یہ دودھ یا دودھ کی آئٹم رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مولا نے فرمایا
کہ کسی کو بھی قبرستان وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ روحانی کی صفا ہو، اپنی صفا ہو، اور کئی لوگ روحانی کی صفا کے لیے مولا مشکل کشا کے نام کی گھروں میں دیگ بھی بناتے ہیں اور جماعت خانے میں لاتے ہیں. یہاں کی پتہ نہیں، لیکن کئی جگہ پر ہم نے دیکھا، لیکن ہمارے طریقے میں یہ چیز الاؤ نہیں. اور مفتی صاحب کو یہ کہنا کہ آپ دعا دو اور ایک حصہ رکھ دو اور ایک حصہ ہم گھر پہ لے جاوے اور اس کا نام رکھے جرا. پکا ہوا گھر کا ہے اور نام ہے جرا، اور مفتی صاحب کو ہم فورس کرے کہ ہمیں دعا دو اس کے. لیکن کہیں پر بھی ہمارے طریقے کے اندر دینداروں یہ چیز کی اجازت نہیں. اتنا خرچہ کرنا، اس سے آسان طریقہ کہ اتنی ہی رقم کی کوئی چیز اگر جماعت خانے میں لے آؤ، اپنے لیے بھی فائدہ ہے، روحانیوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور اپنی خواہشات، اپنی منتیں وغیرہ جو ہے اس سے پوری ہوتی ہے. میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منت جو ہے، جو کچھ بھی کرو، پیرس کانفرنس میں مولا نے 2 اپریل 1975 میں فرمایا، میری 4 دیواری کے اندر کرو. ہمارے 48ویں امام کی والدہ لیڈی علیشا جو تھی، ان کی ایک روایت کہ کراچی میں یہ جو ہنیمون لوج ہے ٹیکری، جہاں پر ہمارے امام شام کو 5:30 بجے 2 نومبر سن 1877 میں ان کی ولادت ہوئی، اور فروری کا مہینہ تھا 1878 میں، جب امام سلطان شاہ کی عمر مشکل سے 3-4 مہینے کی تھی. بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے، ایمپریس مارکیٹ پر مشہور پارسی ڈاکٹر کو وکٹوریا گاڑی میں لے کر وہاں پر لے گئے اور اس نے بہت علاج کیا، لیکن آخر میں یہ جواب دیا کہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں، اس کی کوئی امید نہیں، کیونکہ نمونیا ہو گئی تھی. فروری کا مہینہ تھا، پہاڑی کے اوپر رہتے تھے، سخت سردی تھی. ان دنوں میں زمانے کے امام آغا حسن علی شاہ گارڈن بگیچے جماعت کے مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے. لیڈی علیشا نکریانی کے پاس اپنے بیٹے کو رکھ کر کسی اور خاتون کے ساتھ وہاں سے سیدھا بگیچے جماعت خانے آئی، اور مولا اس وقت 14 مہمانی اٹینڈ کر رہے تھے، اور مولا کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی. آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ماں تھی. جب مہمانی پوری ہوئی، مولا کسی کو دعا دے رہے تھے. دینداروں، مہمانی میں مشکل آسان ہو، کسی کو بیماری یا کسی کو شفا، ہر طرح کی دعائیں دیتے تھے. جب مہمانی 14 پوری ہوئی اور ٹرن کر کے دیکھا تو لیڈی علیشا مایوسی کی حالت میں کھڑی تھی. مولا نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کا پوتا زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہے، آپ اس کے لیے بھی تو دعا کیجیے. مولا نے فرمایا کہ اس وقت جو تم کہہ رہی ہو، تم ماں ہو اور تمہارا بیٹا ہے، اس لیے تم یہ بات کر رہی ہو. اگر تجھے تیرے بیٹے سے محبت ہے تو جاؤ روزانہ جماعت خانے کے اندر 7 دن تک جھاڑو نکالو. 7 دن تک جھاڑو نکالو گے اور تب میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو شفا ہوگی. روزانہ ٹیکری سے آتی تھی اور صبح روزانہ جھاڑو دیا کرتی تھی بگیچے جماعت خانے کو. اور اس طرح 8ویں دن اس نے دیکھا
اپنے بیٹے کو ہنستا کھلتا، اور بیماری ختم ہو گئی، شفا ہو گئی۔ اتنا اس کا ایمان بڑھ گیا۔ میں یہاں پر بیچ میں ہٹ کر ایک بات کر دوں کیونکہ کبھی موقع نہیں ملتا۔ اتنا اس کا ایمان کہ جب بھی پونا گئی، واری گئی، بامبے، جمع خانے میں موقع ملے جارو دینے کے لیے آتی تھی۔ نہ صرف جارو بلکہ لیڈی علیشا کو، ان کی وفات 1938 میں ہوئی ہے، کئی بزرگوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ دینداروں، اتنی محبت اس کو لگ گئی تھی اس طریقے میں، یعنی جماعت کو صاف کرنے میں، کہ بیٹھ کر اپنے بالوں سے جماعت خانے کو صاف کرتی تھی۔ سن 1933 کے اندر جب مولا لمبے ٹور پر بامبے آئے تھے اور پونا جب گئے یروڈا پیلس کے اندر اور دیکھا کہ والدہ جماعت خانے گئی ہے اور مولا کو جماعت خانے میں کسی کام کے غرض سے 11 بجے پہنچنا تھا، مولا کے ساتھ غیر اسماعیلی 4-5 پریس اخبار نویس بھی تھے۔ مولا ان کے ساتھ گئے اور ایک فائل یا کوئی کاغذات یا ریکارڈ کی ضرورت تھی۔ مولا نے اس کو جماعت خانے میں گراؤنڈ فلور پر روکا اور خود جماعت خانے میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی اوپر چڑھے دیکھا کہ ان کی والدہ جماعت خانے کی سیڑھی کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ مولا نے اپنی والدہ کو وش کیا اور خاموشی سے سائٹ سے نکل کر اوپر گئے، اپنا کام پورا کر کے واپس اسی طرح سائٹ سے نکل کر نیچے آئے۔ اخبار نویسوں نے دیکھا اور دوسرے دن اخباروں میں لکھا، اور یہ لکھی ہوئی چیز آج بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب بھی ان کا امام جماعت خانے میں دیدار کے لیے آتا ہے تو عورتیں زمین پر بال بچھا دیتی ہے۔ اس طرح کی افواہیں ان لوگوں نے اڑائی، لیکن حقیقت کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ موقع ہے بتانے کا۔ اب ہم اپنے موضوع پر ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے دعا کے اندر شاہ کا دیدار دینے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، ہاتھ پنجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرے۔ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم شاہ کا دیدار دیتے ہیں۔ اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف دیکھے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر رکھے تو سب رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھے، تو شاہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس صورت میں۔ دینداروں، خدا اگر سب کے سب امیر پیدا کر دے دنیا میں تو دکھ کیا چیز ہے دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور سب کے سب غریبوں کو پیدا کر دے تو سکھ کیا چیز ہے کسی غریب کو پتہ نہ چلے۔ یہ غریبی اور امیری ایک خدا کا بیلنس ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم شفا چاہتے ہیں، ہم اس میں آسانیاں چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی آسانی کہ ہم روزانہ 3 تسبیحاں، ماہانہ تسبیح، کوارٹرلی تسبیح اور ایئرلی تسبیح، اور اس سے بڑھ کر جماعت خانے کے اندر مکھی کامرہ سے ہم دعائیں لیتے ہیں۔ خانہ وزاں امام عبدالسلام، ان کے زمانے سے وارث کا ٹائٹل رائج ہوا تھا ہندوستان کے اندر، اور مولا نے ایک دعا بھیجی تھی، خانہ آبادان۔ خانہ آبادان سے خانہ آباد کہتے تھے مولا، اور خانہ وزان۔ یہ دعا صرف اور صرف جماعت میں مکھی صاحب کے پاس ہے۔
یہ رائٹ اور یہ پاور کسی کے پاس نہیں. کبھی بھی غلطی سے یہ چیز اپنے زبان سے نہ نکلے. مکھی کے جو پاور ہیں، جو رائٹس ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. مولانا نیروبی کے اندر 4 اکتوبر 1905 کے اندر فرمایا، ماضی میں تمام پشتوں کا نور موجودہ 48 پشت میں سمایا ہوا ہے. ایسی مرتبے والی جگہ پر مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں. موسی جماعت کے اندر مولانا نے 1 مارچ 1926 کے اندر فرمایا، مکھی کامڑیا ہمارے ہاتھ ہیں. کینٹ کے اندر مولانا نے 29 اپریل 1955 کے اندر ٹیلی گرام کے ذریعے یہ میسج بھیجا، مکھی کے پاس بیعت کی جاتی ہے جیسے کہ وہ امام کی طرف سے چھانٹا دیتا ہے اور دستور قبول کرتا ہے. کینٹ سے ایک اور فرمان آیا تھا 22 جولائی 1952 کے اندر، مولانا نے فرمایا، مکھی کامڑیا امام کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کو لبیک کرتے ہیں. اس جگہ پر اگر ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیعت کا کام ہوتا ہے. مکھی صاحب کے پاس جو پاور ہے، ہمارے کنسٹیٹیوشن ٹریڈیشن کے حساب سے کسی لیڈر کے پاس یہ طاقت یا پاور نہیں. چھانٹا دینے کی پاور، مادن کا چھانٹا دینا، بخشامنی کا چھانٹا دینا، دسون کی وصولی، کوئی بھی شخص حاصل یعنی اس پر کوئی بھی شخص کے پاس یہ پاور نہیں، صرف اور صرف مکھی اور کامڑیا. اور ساتھ میں مولا کے طرف سے دی جانے والی دعا خانہ بدان. اگر خانہ بدان کی دعا کے اوپر اگر ایمان اگر ہو تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں پڑتی. برما کے وزیر او کانجی نانجی اپریل 1947 کے اندر دنیا بانے مولا کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پیرس کے اندر گئے. 2 مہینے تک پیرس میں ہوٹل میں رہتے تھے، روزانہ ہاسپٹل میں امام کو ملنے کے لیے جاتے تھے. اس 2 مہینے کے درمیان اس نے مولا کو فرصت کے وقت طرح طرح کے سوالات کیے تھے، اور ایسے 72 سوالات اس نے کیے جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے. اس میں سے ایک سوال اس نے مولا سے پوچھا کہ یا مولا، جب جماعت آب شفا پیتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے اور جماعت آب شفا پیتے وقت ہاتھ میں پیالی رکھ کر بڑی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لائن بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، سب کا ٹرن صحیح طرح ٹائم پر نہیں آتا. تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا، جماعت کو کہو کہ اتنی لمبی دعائیں مت پڑھو، صرف ایک دعا پڑھو جس میں تمام دعائیں شامل ہے. مولانا نے فرمایا کہ کہو، یا مولا تو رحم کر ان راضی کی، یا مولا تو رحم کر ان راضی کی. مولانا نے فرمایا کہ صرف اس دعا کے اندر تمام دعا سما جاتی ہے. اور مکھی صاحب کے لیے مولانا نے فرمایا، اوکیزنلی بڑے بڑے اوکیزن ہوتے ہیں، اس وقت مکھی صاحب جماعت کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن عام طور سے مکھی کامڑیا بھی جماعت کو شارٹ میں تسبیحاں دے وے، شارٹ میں دعائیں دے وے. مشنری کے لیے مولانا نے فرمایا وہ بھی کبھی کبھار آتے ہیں، اس کو اجازت ہے، مکھی کو اجازت ہے بڑے بڑے اوکیزن میں، لیکن عام طور سے جماعت کو کہو تم مکھی کو دعا کے لیے فورس نہیں کر سکتے. اور اس کے پاس سب سے بڑی دعا ہے، اور وہ ہے خانہ ودان کی دعا، جس میں سب دعائیں آ جاتی ہے. مکھی کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، جس کو امام بھی کبھی کبھار بدل نہیں سکتے.
شادی کے بعد بیگم سلیمہ کے ساتھ جب پہلی مرتبہ مولا نیروبی آئے جماعت خانے میں، تو بیگم سلیمہ پہلی مرتبہ جماعت خانے میں آئی تو مولا نے تاکید کر کے فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو پروگرام یہ تھا کہ گراؤنڈ فلور کے اوپر لائبریری کی وزٹ کرے گی اور حاضر امام فرسٹ فلور پر چلے جائیں گے، اور لائبریری کی وزٹ کر کے 5-10 منٹ کے بعد بیگم سلیمہ مکھیانی کے ساتھ اوپر آئے گی۔ مولا نے فرمایا کہ ایک چیز بتائی مولا نے تاکید کر کے کہ دیکھو مجھے اس کے بارے میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جب تم جماعت خانے میں اوپر آؤ تو جوتے اتار کے آنا، بس۔ مولا اوپر گئے فرسٹ فلور پر، بیگم سلیمہ وزٹ کرنے لگی لائبریری کی، مولا کے ساتھ مکھی بیگم سلیمہ کا مکھیانی اور کامنین۔ جب اوپر جانے کا وقت ہوا، لائبریری کی وزٹ ختم ہوئی اور لفٹ کے پاس آئی تو جوتے جیسے اس نے اتارے تو مکھیانی نے فرمایا نہیں، آپ جوتے نہیں اتار سکتے۔ تو وہ کہنا چاہتی تھی کہ حاضر امام کا یہ حکم ہے۔ اس نے کہا دس از مائی آرڈر، آپ جوتے نہیں اتار سکتے۔ جوتے سمیت وہ اوپر گئے۔ دنیا بانے مولا نے دور سے دیکھا، اپنے تخت پر بیٹھے تھے کہ بیگم سلیمہ کے پاؤں میں جوتے تھے۔ تخت سے اٹھے، کرسی سے اسٹیج سے نیچے آئے اور مولا اکیلے تھے۔ آہستہ آہستہ بیگم سلیمہ کی طرف آئے اور بیگم سلیمہ کے ساتھ مکھیانی آ رہی تھی۔ آتے ہی مولا نے فرمایا دنیا باندھے، مولا ذرا ناراض تھے۔ مولا نے یہی فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جوتے اتار کے اوپر آنا، تو اس نے کہا کہ میں خود اتار رہی تھی لیکن مکھیانی نے مجھے روکا۔ مولا نے مکھیانی کی طرف دیکھا، مولا نے فرمایا اگر مکھیانی نے کہا تو پھر اس عمل کو میں بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، پاور ہے۔ دیناروں مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مولا کے وکیل ہیں۔ اتنی طاقت کہ کانڈی مولا جماعت خانے کے اندر مولا کے پاس، امام سلطان موسیٰ کے پاس کسی نے مہمانی رکھی، قد کا لمبا تھا وہ شخص۔ جیسے جماعت خانے میں داخل ہوا تو وہاں ایک جھومر تھا، لٹک رہا تھا، اس کی پیشانی کو لگا اور جھومر گر گیا، ٹوٹ گیا۔ بڑا گھبرا گیا اور اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے اس دن مہمانی کے اندر مولا کے پاس عرض کی کہ مولا میرے سے جھومر ٹوٹ گیا، میں گنہگار ہوں، بخشامنی کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے فرمایا بخشامنی چاہتے ہو مجھ سے تو رکھو میرے پاس 19.25 لاکھ روپے ہے، تیرے پاس 19.25 لاکھ روپے؟ کیونکہ میرے ایک دیندار نے 15 روپے کی یہ زومر خرید کر مجھے پیش کی تھی جماعت خانے میں، اور ظاہر ہے کہ مجھے 1.25 لاکھ اس کو دینا پڑا۔ میرے پاس مت آؤ، بہتر ہے تم مکھی کے پاس جا کے بخشامنی کر لو۔ طاقت مولا بتاتے ہیں، مولا پاور بتاتے ہیں کہ میری غیر حاضری میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ اور بھی میں خیال میں دیکھ سکتا ہوں جب 1927 کے اندر مولا والکیسر کے بنگلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مولا کو مکھی میگجی مولوی کے نام ایک خط بھیجنا تھا، خط بند لفافہ تھا۔ مولا نے ایک والنٹیئر کو دیا کہ پرسنلی جا کر مکھی کو دے دینا۔ وہ آیا اور بجائے مکھی کو دینے کے جماعت خانے میں نیچے سے اوپر جو شخص آ رہا تھا اس کے ہاتھ دے دیا کہ آپ یہ مکھی کو دے دینا۔ دوسرے دن مولا نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ خط پہنچایا؟
تو جواب دیتا ہے کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ پہنچ چکا ہوگا. اب یہ جواب کہتا ہے. ہم نے پوچھا کہ وہ خط مکھی کو پہنچایا، تو اس نے کہا کہ مولا آپ بے فکر رہیے، وہ مکھی تک پہنچ چکا ہوگا. تو ایج لکھپتی جو تھے میجر، انہوں نے بتایا کہ مولا اس کا مکھی کے ساتھ جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، اس لیے اس نے مکھی کو نہیں پہنچایا، کسی کے ذریعے اس نے پہنچایا. تب مولا اتنے ناراض ہوئے کہ لفظ ناراضگی ہمارے مکھی کے ساتھ، یہ ہم بمبے میں پہلی مرتبہ سنتے ہیں. مولا نے سخت الفاظ میں فرمایا، جاؤ ہمارے مکھی سے معافی مانگو، دیکھو مرنا ہے آج نہیں تو کل، اگر معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں میت پر معدن کا چھانٹا بھی اگر دینے آئے گا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا. یہ میرا حکم ہے. مولا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. احمد آباد کے اندر 1910 میں مولا نے دیکھا کہ مکھی کی لائن لمبی اور کامرے کی لائن لمبی ہے، دعا کراتے ہیں، اور مکھی کے پاس پر 2-3 آدمی دعا کراتے ہیں. مولا کو پتا چلا کہ اس لیے مولا کامرے کے پاس دعا نہیں کراتے، کیونکہ مکھی کے پاس دعا نہیں کراتے کم لوگ، اس لیے کہ کئی لوگ مکھی سے ناراض ہیں، کوئی جھگڑا ہے. مولا نے فرمایا فوراً ہم ان کو کبھی بھی بخشیں گے نہیں جو ہمارے مکھی اور کامرہ سے جدائی رکھتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. یہ میں نے کیوں اتنی باتیں شارٹ میں سمجھائی؟ دینداروں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مولا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر جگہ پر مکھی مکھیانی کامریانی ہوتے ہیں. یہ اگر دعا دے دے گے بس، پھر کوئی دعا کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے آپ کو پہلے اپنے واعظ لیکچر میں بتایا، ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم جو چیز کی سلامتی چاہتے ہیں وہ ہے مولا ہمیں محتاجی سے بچائے. ایمان کی سلامتی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، گرانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. کبھی بھی اپنے ایمان کے اوپر فخر مت کرنا کہ میں ایمانی ہوں، نہیں، اسماعیلی ہوں، اس پر فخر کر سکتے ہو. ایمان اے جی کاٹھا تے گونی مانگ جو روٹلی انے مانگ جو مانس نو ماس، جے مانس ماس آپ سے تے پام سے ویکنٹھ واس. کاٹھا گوں ایک ہلکی قسم کے گیہوں آتا ہے، گندم، جو 50-60 میل دور ملتان سے ملتے ہیں اور مشکل سے اس کی روٹی بنتی ہے. بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست کا ہو جائے، لیکن انسان اپنا گوشت کاٹ کے کیسا دے گا؟ کیونکہ ایمان کی بڑے دعوے دار تھے یہ لوگ. پیر شمس جب اس جماعت میں آئے، سب پیر شمس کے پاؤں پڑے اور پیر شمس نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے حق میں بہت دعا کروں گا اور میں جماعت خانے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تم مجھے یہ 2 چیز نہیں دو گے. جب پیر شمس نے یہ بات رکھی تو جماعت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیر شمس کے ساتھ کھڑے ہیں، جب انسان کے گوشت مانگنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے. اے جی تارے جملہ جیے جئی وات وچاری، کون مانس آپ سے پوتانو ماں.
पी शम्स सत्य छुड़ाऊ से कौन जासे ते पीर पास। अब बहाना क्या बनाया, तो ये पी शम्स का एक तरीका है ताकि हम सत्संग छोड़ देवे, पीर के पास कौन जाएगा। तो पी शम्स ने फरमाया कि ठीक है, अगर कोई मुझे ये चीज नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, 7 दिन का रोजा रखूंगा। जमात खाने के सामने बैठ गए पहाड़ी के ऊपर फुटपाथ पर, और जमात खाने आती थी, दुआ पढ़ के चले जाए। 30 शम्स सामने बैठे हुए हैं, एक दरवेशी हालत, फकीरी हालत में। इस गांव से कुछ दूर एक और गांव था जहां पर एक नाबीना इस्माइली रहता था। इसने किसी के यानी मुंह से ये बात सुनी तो बेचारा लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्तान की जमात तक पहुंचा। जमात खाने आया, पूछा गुरुजी कहाँ है, पी शम्स कहाँ है। तो उसने कहा कि देखो आज से 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे, अब तुम्हें देखना है, मिलना है, देखो सामने बैठे हुए जमात खाने में। कैसी हालत हुई होगी दीनदारों। क्या बात है, पीर क्यों नाराज है, कि इसने इंसान का गोश्त मांगा है। ये नाबीना शख्स बाजार गया, इसके जेब में जितने पैसे थे सोने की कटारी खरीदी, सोने की छुरी, चाकू लिया सोने का, और उसके बारे में गिनान में है ए जी एक अंधो अभ्यागत खाना माहे बैठो कि આવ્યો પીરને पास, सोना कटारी गुरजी हाथे लियो अने बरखो हमारो मास। इसको कहते हैं ईमानी, कि मैं काट के दूं, नहीं, ये ले छुरी, तुझे जो चाहिए जिस्म से गोश्त काट ले, जो तेरी मर्जी है, तूने कुछ नहीं मांगा। पी शम्स जब उसके तरफ देखा फरमाया ए जी तमे કહ્યું તે અમે બરખ્યું અને ધન ઘડી ને ધન રાત જે દિન તું સર્જ્યો તે મોટા તારા બાગ। अरे तूने कहा गोया हमें वो चीज मिल गई, हमें तो सिर्फ नीयत देखनी थी कि तुम्हारी नीयत क्या है। जाओ जमात को कह दो कल हम रहलत करने वाले हैं, कल हमारी वफात होने वाली है। जमात को कहो कि हमारे लिए एक संदूक बनाए, जनाजा बनाए, हम जाने वाले हैं। अब ये नाबीना जब जमात खाने पहुंचा सामने, तो जमात तो बड़ी हैरान हो गई, पूछने लगे कि तू थोड़ी देर तो पीर शम्स के पास गया, गुरुजी के पास गया, ऐसी कौन सी खिदमत की। तो उसने कहा मैंने तो कोई खिदमत नहीं की, मुझे पता चला पीर ने ये चीज मांगी है, गया बाजार से सोने की कटारी ली और पीर शम्स को सामने रखा। पीर ने फरमाया जी तमे कीधु अमे बरख्यू, भला कौन बरखे थे मानस में मार। बस इतनी सी बात थी। सब जमात बाजार गई और सब लोगों ने सोने की छुरियां खरीदी। लगता है कि उस दिन बाजार में सोने का दाम बढ़ गया होगा। और सब आकर पीर के पास एजी तारे जुमलो जिए वात विचारी ते आव्या पीर ने पास, सोना कटारी गुरजी हाथे लियो अने बरखो अमारो मास। तब पीर ने फरमाया एजी वेड़ा हती ते तो वही गई, भला कौन बरखे ते मानस नो मास। जो वक्त था वो तो निकल गया, भला कोई इंसान का गोश्त खाता है। ये तो हमने तुम्हारी परख की, लेकिन तुम उससे पार नहीं उतर सके। कल हमारा रहलत होने वाली है, संदूक बनाओ। तब जमात रोवे नर ने नार। तब पीर ने फरमाया कि कल हम तुम्हें आखिरी जवाब देंगे,
اور وفات سے چند منٹ پہلے پیر نے فرمایا کہ بار بار مہینے تم ایک روزہ رکھنا اور یہ روزہ تمہاری بخشامنی کا روزہ ہوگا. اور لوگوں نے تقریباً 1700 کی جماعت تھی اور ان لوگوں نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا. بعد میں ہمارے 39ویں امام کے زمانے میں پیر سید دادو کے وقت میں یہ پنجاب کی جماعت کو یہ روزہ بخشا گیا تھا. جیم چاک فرے کمبار نو تیم منیور نہ فرے ایمان. یہی چیز ہے کہ ایمان کمہار کے چاک کی طرح پہیے کی طرح گھومتا رہتا ہے. صاحب نہ گن نہیں وچارے سے نہ پران نہیں کھاتے دکھی. یہ جنان کے اندر اکثر ہم دینداروں سنتے ہیں پڑھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا مذہب کے اندر ہم ہمیشہ مانگتے ہیں یا مولا ایمان کی سلامتی ہو, محتاجی سے مولا بچائے, اور گارنٹی دیتے ہیں. بدھ کا دن تھا 5 مئی 1993 میں جب مولانا حاجی امام بنگلہ دیش کی وزٹ کی. مولا جب وزٹ 1 دن کی تھی, وہاں سے جب واپس لوٹے نیروبی آئے تھے. جماعت کو پتہ نہیں تھا کہ مولا آئے ہیں. مولا کا ایروپلین رن وے پر دور تھا اور موبائل ٹیلی فون سے مولا نے جماعت کے مکھی کو کنٹیکٹ کیا, خاموشی سے ہمارے پاس آ جاؤ اور سب خیریت سے ہے. مولا کے پلین کے اندر وہ داخل ہوا, مولا کے سامنے بیٹھا, مولا کے سامنے بیٹھے اور جماعت کے حال حوال سب پوچھے. مولا نے دعا کی, جماعت کو آب صفا دیا. سامی مارو چتور تو جان آپ شریشٹھ دیوان, جس کے بھروسے پھر رہیا زمین و آسمان. مولا چتور ہے, دیکھو کیسے طریقے سے بات کرتے ہیں. مکھی تم کہاں رہتے ہو؟ خداوند جماعت خانے کے پاس. پھر مولا دوسری باتیں شروع کر دی. پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مکھی ابھی تم نے بتایا کہ جماعت خانے کے پاس رہتے ہو, کس جگہ پہ رہتے ہو؟ مولا میرے دادا کی طرف سے ہمیں بلڈنگ ورثے میں ملی تھی, اس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں. اچھا. پھر جماعت کی باتیں ہوتی ہے, پوچھ پاچھ ہوتے ہیں. پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مولا نے فرمایا مکھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ تم بلڈنگ میں رہتے ہو, اس بلڈنگ میں کس فلور پر تم رہتے ہو؟ مولا فرسٹ فلور پہ. اس بلڈنگ میں اور کوئی رہتا ہے؟ ہندو بھی رہتا ہے مولا. ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, کرائے پہ رہتے ہیں. اسماعیلی کتنے رہتے ہیں؟ 2-3 گھر اسماعیلی ہیں. مولا پھر جماعت کی بات پوچھتے ہیں, پھر واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مکھی تمہارے اوپر کون رہتا ہے 2nd فلور پر برابر اوپر؟ مولا ایک اسماعیلی بھگت رہتا ہے. تو مولا اور قریب آ کر ذرا انٹرسٹ لینے لگے باتوں میں. بھگت کتنی عمر ہے اس کی؟ تقریباً خداون 90 سال کی ہے. ماشاءاللہ. اس کے گھر میں کوئی ہے؟ خداون بال بچے تھے, سب کینیڈا چلے گئے, اکیلا رہتا ہے. جماعت خانے آتا, ہاں خداون اکیلا اتر کے آتا ہے, اکیلا اوپر جاتا ہے. پھر جماعت کی باتیں چیتیں ہوئی. اس کے بعد مولا نے ایک چھری, ایک لکڑی مکھی کی گود میں رکھی. یہ ایک سمبولک چیز ہے دینداروں. جب جانے کا وقت ہوا, مولا نے فرمایا کہ مکھی ہم جا رہے ہیں.
ہمارے جانے کے بعد تمہارے اوپر وہ جو بھگت رہتا ہے، دیکھو ان قریب وہ ہمارے پاس ہماری حضور میں آنے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ گنتی کے دنوں میں اس کو کسی قسم کی محتاجی ہو، کیونکہ پوری عمر اس نے ہم سے دعا مانگی کہ یا مولا محتاجی سے بچانا۔ اب اس کے محتاجی کے دن آ رہے ہیں، اس کو یہ لکڑی دینا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی والیٹر اس کا ہاتھ پکڑ کے جماعت خانے لے آئے اور اس کو بہت بہت ہماری طرف سے دعائیں دینا۔ ایسا ہی ہوا، اور اس کو یہ لکڑی دی مکھی نے دعا سے کی، اس لکڑی کے سہارے وہ جماعت خانے آتا تھا، کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح شام اس کی دعا تھی، یا مولا محتاجی سے بچانا، ایمان کی سلامتی دینا۔ اگست کے اندر، یہ مئی کی بات ہے، 5-6 مئی کی بات ہے، اگست کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آخری دم تک مولا اس کو محتاجی سے بچایا۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں مولا کہ ہر ایک کے لیے لکڑی نہیں بھیجے گا، لیکن لکڑی بن کر ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی یہ گارنٹی ہے۔ کسی کے اوپر دنیا بڑی بدل گئی ہے۔ جماعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر عام طور سے معاشرے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ آج اولاد بھی اگر ہماری ہے کل نہ ہو، کوئی چیز کا بھروسہ نہیں۔ یہ مولا کی ذات، آس تو ایک الگ کی کیجئے اور آس نراش۔ گلوبل جماعت ہو گئی ہے، ہمارے اندر روحانی قوتیں کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی کہ آج ہم صبح اور بیت الخیال میں بہت کم آتے ہیں، صرف ایمان رکھتے ہیں، شام کا آنے کا ایمان ہے ہمارے اندر۔ ہمارا تعلق شام کے ساتھ ہے، مولا کے ساتھ، صبح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کا ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ بمبئی کے اندر بھگت کاڑا روڑا، مولا نے بھگت کاڑا روڑا سے مولا کی ذات ریکویسٹ کرتی ہے، بھگت ہماری یہ ریکویسٹ ہے، تمہاری عبادت جو تم نے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت میں بانٹ دے ہم، کیونکہ ہماری جماعت کے اندر کافی کمزوری آ گئی ہے۔ اس نے کہا لبیک خداوند، جو آپ کا حکم۔ مولا نے جیب سے رومال نکالا اور بغد کی طرف رومال کھول کر رکھا، اور اس طرح کھینچ کر جیب میں رومال رکھ دیا، بغد ہم نے تمہاری عبادت واپس لے لی، اور وہ عبادت جرے کے طور پر سب جماعت میں بانٹ دی۔ اب تم خالی ہو گئے ہو، زیرو ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں خداوند، میں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، پوری جماعت کو میری عبادت کا جرا دیا، حصہ دیا، تو میں بھی تو فرد ہوں جماعت کا، مجھے بھی تو ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات، میں نے تیرے فرمان کے اوپر لبیک کیا، اس کا بھی تو مجھے فائدہ ملے گا۔ شاباش، صدرجن نے تمہیں بہت ہوشیار بنایا ہے۔ آج ہے کوئی بھگت کارا روڑا جیسا، جمعہ بھگت جیسے؟
اتنی طاقت 2-2 گھنٹے 3 بجے سے عبادت کرتے تھے 5 بجے تک، ابھی پچھلے کتنے سالوں پہلے تک. آج کمزوری آ گئی ہے. چنانچہ 1976 کے اندر ہر مجلس کے اندر 5 سے 10-15 منٹ کی عبادت رکھی گئی تاکہ کچھ بیلنس ہو. عبادت میں ایک طرح کا بیلنس ہو. زمانہ دینداروں بڑا بھاری آیا ہے اور بھاری ہوگا. پہلے تو 48 میں امام کے زمانے میں ہندوستان پاکستان تو اس وقت نہیں بنا تھا. ہندوستان برما سری لنکا اور ایسٹ افریقہ کی جماعت تھی. انڈین ٹریڈیشن تھی. انڈین ٹریڈیشن کی باتیں مولا کرتے تھی. آج تو گلوبل جماعت ہے. کینیڈا ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان میں اسماعیلی ہے، ارمینیا کے اندر اسماعیلی ہے، آذربائیجان کے اندر اسماعیلی ہے، منگولیا کے اندر اسماعیلی ہے. ہم تو مولا کے کنٹیکٹ میں 35% ہے. 65% جماعت کا حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا مولا کے عاشق ہیں دنیا کے اندر. اور یہ جو پرسنٹیج کی جو جماعت ہے ویل ڈیولپ، اس لیے مولا کو جماعت کے ہر جماعت کے حساب سے فرمان کرنے پڑتے ہیں. میں نے کہا نا پہلے جماعت کے کنٹیکٹ ایسٹ افریقہ انڈیا تک محدود تھا، تو اس وقت 184 کی باتیں کر لیتے تھے امام، نصیری کی باتیں کرتے تھے، قرآن کے متعلق باتیں ہو جاتی تھی. ابھی تو انٹرنیشنل گلوبل جماعت ہے، ہر ایک کی ٹریڈیشن الگ ہے. اس لیے مولا کو سب چیز کا دھیان رکھ کر فرمان کرنا پڑتا ہے. کیسا بھاری زمانہ ہے. پوری جماعت کے ساتھ کنٹیکٹ ہے. اپنی جوانی ہے نا مولا نے جماعت کو دے دی. 58 کے اندر جب تخت پر بیٹھے تھے تاج پہنا ہوا تھا سر پہ، پھر بھی بال نظر آتے ہیں. آج بغیر تاج کے بال نہیں سر پر. اپنی پوری جوانی مولا نے جماعت کو وقف کر دی. ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ 18 سپتمبر 1992 کے اندر بیگم سلیمہ نے حاضر امام کو ایگریمنٹ کے اندر یہ ریکویسٹ کی کہ بچوں سے 15 دن 20 دن ملاقات نہیں ہوتی. کل 18 تاریخ ہے، یعنی 17 تاریخ کی بات ہے. کل پرنسس زہرا کا برتھ ڈے ہے. کم از کم آپ اس کے اندر 4 بجے کا ٹائم دو صرف کیک کٹنگ کے لیے. اب گھر کے افراد سے ٹائم لیتے ہیں. سیکرٹری سے مولا نے پوچھا کل کس سے بات ہے؟ 4 بجے. جو کاؤنٹ کے ساتھ بات چیت ہے لندن کی ایک جماعت کے متعلق، اور ایک عرب کے ایک امیر کے ساتھ دبئی کی جماعت کے متعلق کوئی بات چیت کرنی ہے. مولا نے فرمایا کہ میں 2 منٹ دوں گا. اور دوسرے دن مولا 4 بجے ایگزیکٹ آتے ہیں. مجھے جو دیکھ سکتے ہیں دیکھو کہ یہاں اس کندھے کے اوپر ایک ٹیلی فون ہے، اس کندھے کے اوپر ایک ٹیلی فون ہے. 3 بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں. کرسی لگی ہوئی، ٹیبل ہے، اس کے اوپر کیک پڑا ہوا ہے. یہاں اس ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں، یہاں اس ٹیلی فون پر کسی سے آج بات کر رہے ہیں. بیٹی کو پکڑ کر کیک کو کاٹ کر ٹکڑا لے کر بیٹی کے منہ میں دیا، اپنے منہ میں رکھا، اور اس طرح باپ چلا گیا. دین اور دنیا کے مالک کے گھر میں ایسی سالگرہ ہوتی ہے، بھلا ہمارے گھروں میں ایسی سالگرہ ہوتی ہے؟ ہم تو مہینے تک تیاریاں کرتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہم صرف اپنے آپ کو سوال کریں کہ ہم نے کیا کیا.
دنیاوی طور سے تکلیفیں اٹھاوے، اے مولا ہم روحانی کے لیے کرتے ہیں، مرحوموں کے لیے کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا یا مولا آج یہ مٹھائی یا یہ چیز جمع کھانے میں صرف اور صرف تیرے لیے لایا ہوں یا لائی ہوں؟ یہ ایمان اس طرح روشن ہوتا ہے۔ بھاری زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے، اس زمانے کی اگر بات کرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جماعت خانے کی چار دیواری سے ہٹ کر ایسی حرکتیں اگر کرے، کوئی بھی حرکتیں کرے، مولا کے لیے دنیاوی طور سے طرح طرح کے مسائل پیدا کرنا، یہ مریدوں کو زیب نہیں دیتا۔ دینداروں، کیسا بھاری زمانہ، کتنا سخت۔ وینکوور کے اندر ایک سب سے بڑا 14 موٹل کا مالک، 14 ہوٹلوں کا مالک، اس کو دینداروں غور سے سنو، اس کا بزنس کتنا بڑا تھا۔ موقع ملے تو جماعت خانے آئے نہ آئے، مومباسا سے اس کا تعلق تھا، وینکوور کے اندر بہت بڑا نامچین بزنس مین تھا۔ ریس کے میدان میں پاؤں رکھا، جوا کی عادت پڑ گئی، نشے کی عادت پڑ گئی، بچے بیوی سب اپنا حصہ لے کر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ تقریباً 8 سے 9 مہینے کے اندر یہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ نہ اس کا گھر ہے، نہ بدن پر کپڑے ہیں۔ ایک دیندار کو رحم آیا، اس کی 2 وقت کی ناندی باندھ دی جماعت خانے میں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب دولت تھی تو مولا کو چیلنج کرتا تھا اپنے من کے اندر کہ اس کے پاس تو دولت ہے اور ہے کیا، لیکن اس کو کیا پتا کہ جس مرشد کامل کے متعلق وہ بات کر رہا ہے وہ دین اور دنیا کا مالک ہے۔ اس کو کمزور کبھی بھی مت سمجھنا۔ ایسی حالت ہو گئی کہ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ $1-2 مل گئے اس کو، کینیڈین ڈالر۔ اس نے ایک خط فیکس کیا حضرت امام کو پیرس کے اندر۔ کیا میں بتاؤں آپ کو دینداروں کہ اس نے مولا کو کیا لکھا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے جگر چاہیے کہ یا مولا، میں تیرا روحانی فرزند مرید تھا، میری یہ جاؤ جلالی تھی، آج یہ حالت میں پہنچا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ 4-5 سال پہلے میں لائف ڈیڈیکیشن میں اتنے پیمنٹ کی تھی، مجھے واپس کر دو۔ لائف کی مجلس کے پیسے مجھے واپس کر دو۔ تھر مومن کوئی رہے، کون رہے گا؟ مولا نے BC کاؤنسل کو فوراً آرڈر بھیجا، یہ شخص جتنا مانگے اس کو دے دو، اپنے سر پر کوئی بات مت رکھو۔ ایسا بھاری زمانہ ہے۔ مولا کے پاس ایمان کی سلامتی ہو اور محتاجی سے بچائے، گھر میں برکت ہو، اور دعا کرو کہ ہم اپنے کانوں سے جماعت کے مکھی کامرے کی یہ دعا سنیں، کھانا ودان اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔
میں ایک جماعت خانے میں تھا، 5 سال کی مجلس تھی، مجلس ختم ہوئی، کوریڈور میں کھڑا ہو گیا تو ہم لوگ نے نیچے سے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتے ہوئے جلدی اسکوٹر پر لیٹ جماعت خانے آیا اور فوراً بھاگ کر اوپر آیا. تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ کوئی ٹائم ہے جماعت خانے کا؟ یہ ٹائم ہے جماعت خانے آنے کا؟ تو میں نے کہا کہ یہ کلجگ ہے، یہ اس سے اچھا ہے کہ یہ تو ابھی آیا ہے، اس سے تو اچھا ہے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کر، دعا کے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، کم از کم لیٹ بھی تو آیا تو صحیح. ورنہ یہاں پر یہ بھی عمل نہیں ہو سکتا. آج ہماری جماعت میں بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، اس میں سے کئی لوگ ڈائبٹیز کے ہو سکتا ہے مریض ہوں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، ہارٹ کے مریض ہوں. صبح کو واکنگ کے لیے، جوگنگ کے لیے اٹھو، اس بہانے، اور کوئی بہانہ نہیں. اتنا بڑا لانج ہے، پارکنگ لانج، وہاں پر بیٹھو. جماعت خانے کو صبح کو آباد کرو، شام کو آباد کرنا تو آسان ہے. ابھی اتنی بڑی جماعت ابھی نظر آتی ہے، دعا صفا، آب صفا ہے، سب کچھ ہے. صبح کی حالت کیا ہے؟ یہ ہماری روحانی کمزوری ہے. اگر یہ چیز دور ہو جائے تو روحانیت کی باتیں دینداروں ہمارے سمجھ میں آئے گی. انشاءاللہ موقع ملے گا، ایسی ہی روحانی باتیں ہم ضرور اور ضرور کریں گے. میں مکھیانی کامڑیا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جماعت کا تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تک آپ نے مجھے خاموشی سے سنا. آخر میں مولا کی حضور میں دعا گزاری کریں گے. مولا آپ سب کو سکھی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے وے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے. مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت سے مالا مال کرے. مولا ابدی سکون سے نوازے، مولا بدیوں سے بچائے. مولا جان مال اولاد میں برکت دے وے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے وے، اپنی محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. مولا اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے. ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے. مولا نا امیدی سے بچائے، قرض، بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے. آپ کو برکتیں دے وے، تندرستی دے وے. مولا محتاجی سے بچائے. مولا بے روزگاروں کو روزی سے نوازے. مولا بے اولاد کی گود بھر دے. مولا ماں باپ کو اچھے رشتوں سے نوازے. اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے. گت جماعت کے ہائی زندہ سلوات پر یہ دن اللہم صلی علی محمد.